نہیں زرتاج صاحب ہماری پارٹی میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے زبان میں آپ کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے، ود ڈیو ریسپیکٹ. یہ تو خیر بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی سیاست کی کہ زبان میں جس طرح ساری سیاسی جماعت. مطلب ہے آپ کا؟ آپ سے کیا مطلب ہے؟ آپ سے مراد آپ کی جماعت، آپ کی جماعت کے لوگ، آپ کی جماعت، آپ کی ذات نہیں ہے، آپ کی جماعت. علی احمد گنڈا پور کی جو زبان استعمال ہوئی. فیصل، پہلے والی بات کا میں کنٹینیو کر دوں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کیپٹن ہے، پرائم منسٹر ہیں کشمیر کے لوگوں کی بہت مہربانی، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہماری حکومت کے اوپر، پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ کے اوپر اعتماد کیا، ہمیں کلین سویپ دیا، ہمیں 26 وہاں پہ سیٹیں دی. تو پرائم منسٹر عمران خان کا پروگیٹو ہے کہ وہ اپنے کور کمیٹی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے فیصلے کریں کہ جو پی ایم صاحب کا ویژن ہے کہ ہائیسٹ پی ایس ڈی پی ہوگی، کرپشن نہیں ہوگی، ٹورزم پالیسی وہاں پہ ہوگی، مواقع ہوں گے کشمیروں کے لیے اور کشمیر کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے. تو جو اس سٹینڈرڈ کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ فیصلہ کریں گے وزیر اعظم کا، ہم سب اس کو قبول کریں گے اور انشاءاللہ وہ پرفارم کریں گے، کیونکہ کیپٹن اگر ٹھیک ہو تو ٹیم بھی ٹھیک ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے زبان کی بات کی، میں ضرور اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں، گالی گلوچ کی سیاست، نفرت کی سیاست، انتشار کی سیاست، یہودی کارڈ کی سیاست، پنجابی لسانی کارڈ کی سیاست اور دوسروں کی یہودیوں کے اور گود میں پلے ہوئے اس کو تو چھوڑ دیں. یہاں تک یہ کہنا کہ مقبوضہ یا جو پاکستان میں جو کشمیر ہے، آزاد کشمیر، وہاں کے لوگ جو ہیں اب آزادی چاہتے ہیں صرف ایک سیٹ کی خاطر، ایک ووٹ کی خاطر، کیونکہ پے در پہ ناکامی جو پی ایم ایل این کو ہوئی ہے اس کے اوپر جو شادیانے بجائے جا رہے ہیں انڈیا کے اندر. دیکھیں، یہ گالی گلوچ کی جن کے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں، زبان سے کوئی محفوظ نہیں، آئی ایم سوری ٹو سے یہ پی ایم ایل این کا خاصہ ہے، انہیں کوئی پی ایچ ڈی حاصل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے لیڈر کو کہیں کہ ہم آپ کو گالیاں دیں، آپ کے منہ پہ تھپڑ ماریں، آپ کہیں آپ یہودیوں کی گود میں پلے. اور یہ کتنی ناانصافی ہے کہ جو لیڈر شان رسول کی بات کرے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ اور جس کی زبان اس سے تقریر یہاں سے شروع ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مذہب کے فتوے لگائے، نفرت کی سیاست کرے. تو یہ خاصا پی ایم ایل این کو حاصل ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کو جواب دینا پڑے تو آپ کہیں کہ جی آپ آئسولیٹ کریں کہ علی امین گنڈا پور نے کیا کیا، فلانے نے کیا کیا. یعنی اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے تو آپ دوسری گال آگے کر دیں گے کہ جی مجھے 2 تھپڑ مارے. اس طرح نہیں ہونے والا ہے. دیکھیں، بدماشی کی سیاست، غنڈہ گردی کی سیاست، اور ہر غنڈہ گرد، ہر تنظیم سازی کرنے والا، ہر بدماشی کرنے والا، مریم صاحبہ کہتی قبضہ مافیا، وہ کہتی ہیں کہ جی ہماری پارٹی کا سرمایہ ہے. طلال چودھری نے جو کیا، عابد شیر علی نے جو کیا، جی ٹھیک ہے زرتاج صاحبہ، عورتوں کے ساتھ ان کو تو بڑے بڑے عہدے دے دیے، ترجمان بنا دیا مریم باجی کی طرف سے. ہماری پارٹی میں ہمیں صرف فیصل آخری لفظ فیصل پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہم نے ہر بات کا جواب دلیل سے دینا ہے. جب ہمارے پورٹ فولیو پہ انصاف صحت کارڈ موجود ہے، ٹورزم پالیسی موجود ہے، احساس پروگرام موجود ہے، 3 بلین کی سونامی موجود ہے، 10 نئے ڈیم موجود ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم گالی گلوچ کا وہ کریں گے، جواب دیں گے. یہ کل کا جو نتیجہ ہے یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ وہ جو پچھلے ضمنی الیکشن والے سارے سلسلے تھے وہ اب پی ٹی آئی کی گورننس پہ، کارکردگی پہ لوگ اعتماد کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں میرا خیال ہے. ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنا آتا جا رہا ہے، الیکشن مینیج کرنا وہ انہوں نے سائنس سیکھ لی ہے کہیں نہ کہیں سے. کیونکہ 1 مہینے 1.5 مہینے میں تو اتنی زیادہ گورننس بہتر نہیں ہو گئی اور اتنا زیادہ اعتماد نہیں بڑھ گیا. ایک تو یہ بات ہے کہ وہ الیکشن لڑنا آ گیا ہے. اور دوسری وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے نتائج آئے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ حلقہ بھی چونکہ آزاد کشمیر کے قریب ہے، سیال کوٹ بہت قریب ہے، تو وہاں اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ جو ایک ووٹرز کو ایک تاثر ملا تھا کہ جی حکومت ویک ہو رہی ہے اور وہ دھرنے اور وہ ساری چیزیں جو چل رہی تھیں، تو اب اعتماد جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے اس کا اعتماد بھی بحال ہوا ہے. جو سپورٹر اور ورکر ہے اس کے اندر بھی نیا جوش جذبہ پیدا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر اور سپورٹر ڈی مورلائز ہوا ہے یہ الیکشن، آزاد کشمیر کے الیکشنز کے نتائج سے. آج جو باغ میں 4 پولنگ سٹیشنز پہ دوبارہ پولنگ ہوئی ہے، 4 پولنگ سٹیشن کو مینیج کرنا یا وہاں پہرا دینا اپنے ووٹ پر، جس طرح مریم صاحبہ کہتی بھی رہی تھیں، تو وہ تو کوئی اتنا مشکل نہیں تھا. لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں کہ ٹرینڈ وہی رہا ہے. پہلے نمبر پر تحریک انصاف ہے، دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی ہے، تیسرے نمبر پر. تو مصدق ملک صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ 4 پولنگ سٹیشن تھے،
ان پر تو آپ پہرا دے کے یقینی بنا سکتے تھے کہ آپ کو جو ریئل آپ کی پوزیشن ہے وہ سامنے ہے. یہاں کیا ہوا؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے جی کہ جب آپ تمام پولنگ اسٹیشنز پہ پولنگ کروا چکے ہوں اور الیکشن آپ نے رگ کر کے یا دھاندلی کر کے رزلٹ اناؤنس کر دیا ہو اور پھر لوگوں کو آپ یہ باور کروانے میں کامیاب ہو جائیں کہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 پولنگ اسٹیشن سے الیکشن کا رزلٹ نہیں بدل سکتا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ڈیمورلائز، اور آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، ڈیمورلائز ہو کر گھر سے نہیں نکلتے. اگر آپ پورے آزاد کشمیر میں الیکشن رگ کریں گے، اس کے بعد اگر آپ 4 پولنگ اسٹیشن یا 3 پولنگ اسٹیشن یا اور 1 مہینہ ٹھہر کے 1 آدھ حلقے میں بھی الیکشن کروا لیں تو لوگوں کو کیا اعتماد رہے گا؟ لوگ اگر 20,000 کی تعداد میں یا 15,000 یا 25,000 کی تعداد میں 1-1 گھنٹہ پہاڑوں سے اتر کر جلسہ سننے آتے ہیں، خواتین آتی ہیں 3-4 ہزار کی تعداد میں، تو آپ مجھے بتائیے وہ کاہے کو ووٹ ڈالنے آئیں گے؟ اگر ان کو پتہ چلے کہ ہم گئے ووٹ ڈالنے رزلٹ نکلا کچھ اور، تو اب آپ 4 پولنگ اسٹیشن کھولیں یا 6 پولنگ اسٹیشن کھولیں. میرے خیال میں آپ نے جو پہلے بات کی ہے کہ لوگوں کا اعتماد کھچکا پہنچا ہے اور لوگوں کا اعتماد الیکشن کے عمل سے اٹھا ہے، الیکشن ووٹ کے تقدس سے اعتماد اٹھا ہے، یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے. ملک صاحب بات یہ ہے کہ ریاستی مشینری تو آپ کی تھی، وزیر اعظم آپ کا تھا، حکومت آپ کی تھی، اور راجہ فاروق حیدر کوئی کمزور آدمی بھی نہیں ہے. ایک بات کہ ریاستی مشینری تو ظاہر ہے آپ استعمال کرنے کی پوزیشن میں تھے، وہ نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جلسوں کا جو معاملہ ہے، یہ 13 کے الیکشن میں بالکل یہی دلیل عمران خان دیا کرتے تھے کہ جلسے میرے بڑے تھے، لیکن سیٹ میری پارٹی پوزیشن جو ہے 3 نمبر پر آئی ہے. تو یہ تو دلیل ان کی تھی، تو اب آپ وہی دلیل دہرا رہے ہیں. میں آپ کے دونوں سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا جی. پہلے یہ آپ کی اس کی بات کر لیتے ہیں. آپ جس طرح اس کو جس طریقے سے کٹ اینڈ سلائس کرنا چاہیں آپ بے شک کر لیجیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جلسے بڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہ انگریزی میں جو کہتے ہیں آل تھنگز ایکول، سب کے جلسے بڑے ہونے چاہیے تھے. اگر جلسہ صرف میلہ ہے اور جلسے پہ آنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا تو پھر عمران خان کا بھی جلسہ اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے تھا جتنا مریم نواز کا تھا یا جتنا بلاول صاحب کا. ایسا تو نہیں ہوا. آپ نے خود کہا، آپ کے یہاں پہ جو مبصرین تھے وہ بھی یہ کہتے رہے کہ اتنے بڑے جلسے AJK میں دیکھنے میں نہیں آئے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگ ویسے ہی آئے. تو اگر ویسے ہی آ رہے تھے تو ہر جگہ پہ آتے. لیکن چلیے اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری بات کر لیتے ہیں. یعنی لوگوں کی زندگی کے اندر کیا چیزیں اہم ہیں؟ نوکری اہم ہے بھائی، اور مہنگائی اہم ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے بچوں کو نوکریاں ملتی رہیں. اگر ترقی کی شرح 6 سے گھٹ کے منفی میں چلی جائے یا منفی میں جانے سے پہلے 1.9 پہ آ جائے یا اس کے بعد بھی منفی سے نکل کے 3% تک جائے جس کو حکومت 4 کہتی رہے، آپ 4 بھی مان لیں، آپ جو بھی مان لیں، لیکن لوگوں کو نوکریاں تو نہیں مل رہی. مہنگائی کی جو شرح ہے وہ آپ کے سامنے. آپ نے دیکھا کہ صرف کھانے پینے کی اشیاء میں گاؤں میں، اور بیشتر علاقہ AJK گاؤں ہے، گاؤں کے علاقوں میں پہلے سال میں 94% تھی مہنگائی کی شرح. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں جس نے